فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں۔ کاشانۂ بصیرت ویب سائٹ، واٹس ایپ اور یوٹیوب چینل پر مشتمل ایک ایسا مکمل پلیٹ فارم جس پر محروم بصارت کے لیے بالخصوص اور تمام افراد کے لیے بالعموم سینکڑوں کی تعداد میں مستند اسلامی کتب دستیاب ہیں۔ لہذا گزارش ہے کہ آپ اپنی ذمہ داری نبھاتے ہوئے کاشانۂ بصیرت کی ویب سائٹ کو وزٹ، واٹس ایپ چینل کو فالو اور یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ بیل آئیکن کو پریس کیجئے تاکہ آپ علم کے حصول کے ساتھ ساتھ مذہب اہل بیت کی اشاعت میں بھی اہم کردار ادا کرتے رہیں۔ کاشانۂ بصیرت۔ حالات برے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین، آپ سماعت فرما رہے ہیں عباد الرحمن کے اوصاف سورہ فرقان کی آخری آیات کی روشنی میں۔ مؤلف ہیں آیت اللہ محمد محمدی اشتہاردی۔ ترجمہ کیا ہے سید سعید حیدر زیدی صاحب نے۔ آج ہم آپ کے سامنے اس کی 5ویں ریکارڈنگ پیش کر رہے ہیں، صفحہ نمبر 79 اور 7ویں صفت بیان ہو رہی ہے۔ عنوان ہے انسانی قتل اور ایذا رسانی سے اجتناب۔ قرآن مجید خداوند عالم کے خاص اور ممتاز بندوں کی 7ویں صفت بیان کرتے ہوئے فرماتا ہے سورہ فرقان کی آیت نمبر 68 میں، اور وہ کسی بھی نفس کو جسے خدا نے محترم قرار دیا ہے ناحق قتل نہیں کرتے۔ کسی انسان کا ناحق خون بہانا خون بہانا بڑے اور خطرناک گناہوں میں شامل ہے، لیکن اس کے باوجود انتہائی افسوس کا مقام ہے کہ قدیم زمانے ہی سے انسان اس گناہ میں مبتلا رہا ہے اور اس نے بکثرت انسانوں کو برباد کیا ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام کا ایک بیٹا قابیل تا قیام قیامت لعنت و ملامت کا مستحق رہے گا، کیونکہ اس نے اپنے بھائی حابیل کو قتل کر کے اس گناہ کی ابتدا کی۔ انسانی قتل اس قدر گھناؤنا اور ناپسندیدہ عمل سمجھا جاتا ہے کہ جب خداوند عالم نے حضرت آدم علیہ السلام کی خلقت اور اپنے خلیفہ اور نمائندے کی حیثیت سے فرشتوں کے سامنے ان کے تعارف کا فیصلہ کیا تو ملائکہ نے عرض کیا، پروردگار، کیا زمین پر اسے بھیجے گا جو وہاں فساد اور خون ریزی برپا کرے گا؟ اس پر خداوند عالم نے فرشتوں کو حضرت آدم علیہ السلام کے مثبت پہلوؤں یعنی علم اور معرفت سے روشناس کرایا۔ یہ جاننے کے بعد فرشتوں نے اللہ سے معذرت طلب کی۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 30 اور 32 کا خلاصہ ہم نے پیش کیا۔ انسانی قتل انتہائی بڑا گناہ ہے اور اس کے لیے سخت سزائیں مقرر کی گئی ہیں۔ خداوند عالم قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے سورہ نساء کی آیت نمبر 93 میں، اور جو بھی کسی مومن کو جان بوجھ کر قتل کرے گا اس کی سزا جہنم ہے اور اس میں ہمیشہ رہے گا، اور اس پر خدا کا غضب بھی ہے اور خدا اس پر لعنت بھی کرتا ہے اور اس کے لیے سخت عذاب بھی تیار کر رکھا ہے۔ اس آیت میں قاتل کے لیے 4 سخت سزاؤں کا ذکر کیا گیا ہے۔ ایک یہ کہ ہمیشہ ہمیشہ اس کا ٹھکانہ دوزخ رہے گا، دوسرا یہ کہ وہ خدا کے غضب اور ناراضگی کا نشانہ بنے گا، تیسرا یہ کہ اس پر خدا کی لعنت پڑے گی، اور چوتھا یہ کہ اسے خدا کے سخت عذاب کا سامنا کرنا پڑے گا۔ ایک اور مقام پر سورہ مائدہ کی آیت نمبر 32 میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، جس شخص نے کسی نفس کو کسی نفس کے بدلے یا روئے زمین پر فساد کی سزا کے علاوہ قتل کیا، گویا اس نے سارے انسانوں کو قتل کیا ہے۔ اسلام نے قاتل کی دنیاوی سزا یہ مقرر کی ہے کہ قصاص کے طور پر خود اسے بھی سولی پر چڑھا دیا جائے، البتہ اگر مقتول کے ورثاء اسے معاف کر دیں اور اس کے عوض دیت وصول کر لیں یا دیت بھی معاف کر دیں اور اس سزا سے، تو پھر وہ اس سزا سے بچ سکتا ہے، لیکن اس کے باوجود قتل کے سخت گناہ سے اسے چھٹکارا نہیں مل سکے گا۔ کبھی کبھی ورثاء کا معاف کر دینا بھی بے سود رہتا ہے اور قاتل کو لازماً سزا کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ ایسا اس وقت ہوتا ہے جب وہ شخص شرپسندوں میں سے ہو اور سرد یا گرم اصلاح کے زور پر
اصلاح کے زور پر لوگوں میں خوف و ہراس پھیلاتا ہو اور معاشرے کے امن و امان کو خطرے میں ڈالتا ہو، ایسے فرد کو محارب اور مفسد فی الارض کہا جاتا ہے، اور حکومت اسلامی اسے موت کی سزا دیتی ہے۔ اس بارے میں قرآن کریم ارشاد فرماتا ہے سورہ مائدہ کی آیت نمبر 33 میں، بس خدا اور اس کے رسول سے جنگ کرنے والوں اور زمین میں فساد پھیلانے والوں کی یہی سزا ہے کہ انہیں قتل کر دیا جائے یا سولی پر چڑھا دیا جائے، یا ان کے ہاتھ اور پیر مخالف سمت سے کاٹ دیے جائیں، یا انہیں ارض وطن سے نکال باہر کیا جائے۔ یہ ان کے لیے دنیا میں رسوائی ہے اور ان کے لیے آخرت میں سخت عذاب ہے۔ اس آیت کے ذریعے بھی انسانی قتل کے گناہ کی شدت واضح ہوتی ہے، جو سخت سزاؤں کا موجب اور دنیا اور آخرت کی ذلت اور رسوائی کا باعث ہے۔ صفحہ نمبر 81 ہے، عنوان ہے انسان کے قاتلوں کے لیے قصاص اور دید کی شدید سزائیں۔ معاشرے میں امن و امان ایک اہم ترین نعمت ہے جس کے زیر سایہ ایک صحت مند اور آئیڈیل معاشرہ تعمیر کیا جا سکتا ہے۔ اس کے برعکس امن و امان کا فقدان فتنہ و فساد، برائیوں اور طرح طرح کی آفات کا باعث ہے۔ لہٰذا اسلام نے محکم اور سخت قوانین بنا کر معاشرے کے مختلف شعبوں میں امن و امان کے تحفظ کی کوشش کی ہے۔ پہلے مرحلے میں اسلام نے جان کی سلامتی پر زور دیا ہے اور امن و امان درہم برہم کرنے والوں کے لیے اخروی عذاب کے علاوہ دنیاوی سزائیں بھی تجویز کی ہیں۔ مثلاً قصاص کا قانون مقرر کیا ہے جس پر اگر واقعی عمل ہو تو انسانی قتل اور انہیں ہر قسم کا نقصان پہنچانے کی روک تھام کی جا سکتی ہے۔ قصاص اور حدود اور دیات کا نفاذ معاشرے میں ایک پرسکون اور سالم اور صحت مند زندگی کی ضمانت فراہم کرے گا، جیسا کہ قرآن مجید کہتا ہے۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 2 میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، صاحبان عقل تمہارے لیے قصاص میں زندگی ہے، شاید تم اس طرح متقی بن جاؤ۔ اس جملے کو ہم دوبارہ پڑھتے ہیں کہ یہ ہے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 179 کہ صاحبان عقل تمہارے لیے قصاص میں زندگی ہے، شاید تم اس طرح متقی بن جاؤ۔ یعنی قصاص انفرادی طور پر کسی سے انتقام لینے کا نام نہیں، بلکہ یہ قانون، آسودہ زندگی اور معاشرتی امن اور سکون کا ضامن ہے۔ ایک ایسا معاشرہ جس میں انسانوں کے قاتل سے قصاص نہ لیا جائے ایک مردہ معاشرہ ہے۔ جس طرح علم طب، زراعت اور ڈیری فارمنگ میں مویشیوں کی نگہداشت کے دوران خطرناک جراثیم کو ختم کرنا ایک علمی اصول ہے، اسی طرح معاشرتی اور سماجی علم میں جرائم پیشہ اور انسانوں کو قتل اور انہیں نقصان پہنچانے والے افراد کا قلقمہ کرنا ایک عقلی اور منطقی امر ہے۔ قصاص کا قانون عدل و انصاف کا ضامن اور زندگی اور سکون کا باعث ہے، اور معاشرے سے اضطراب، کشیدگی اور بے چینی کے خاتمے میں ایک مؤثر کردار کا حامل ہے۔ یہی وجہ ہے کہ خداوند عالم نے مذکورہ آیت میں یعنی سورہ بقرہ کی آیت نمبر 179 میں قصاص کو تقوی کا موجب قرار دیا ہے۔ یعنی قصاص قتل اور غارت گری کی روک تھام اور انسانوں کی جان و مال، عزت و آبرو کو نقصان سے بچانے کا باعث ہوتا ہے۔ اس مقام پر یہ نقطہ قابل توجہ ہے کہ فرد اور معاشرے کا تقابل کیا جائے تو معاشرے کو فرد پر تقدم اور فوقیت حاصل ہے۔ قتل کے علاوہ انسانی بدن کو نقصان پہنچانے کا بھی قصاص ہے۔ اگر کوئی کسی انسان کے ناک، کان، آنکھ، دانت، مختصر یہ کہ اس کے بدن کے کسی بھی عضو کو نقصان پہنچائے تو جسے نقصان پہنچایا ہے اسی قانونی طور پر حاصل ہے کہ جس قدر اسے نقصان پہنچا ہے اسی قدر نقصان پہنچانے والے سے اس کا قصاص لے۔ اس بارے میں سورہ مائدہ کی آیت نمبر 45 میں ارشاد ہوتا ہے، اور ہم نے اس میں یہ بھی لکھ دیا کہ جان کا بدلہ جان اور آنکھ کا بدلہ آنکھ اور ناک کا بدلہ ناک اور کان کا بدلہ کان اور دانت کا بدلہ دانت ہے، اور زخموں کا بھی بدلہ لیا جائے گا۔ قانون قصاص، جسے اسلام نے انتہائی تفصیل اور جزیات کے ساتھ بیان کیا ہے، یہ قانون اس بات کی نشاندہی کرتا ہے
کہ اسلام کی نظر میں انسانی جان کو بہت زیادہ احترام حاصل ہے اور اس نے قانون قصاص مقرر کر کے چاہا ہے کہ انسانی جان کو کسی قسم کا نقصان نہ پہنچ سکے۔ پس قانون قصاص، قانون حدود اور یعنی دیت کی جمع یہاں پہ دیت، جو خود اپنی جگہ سہون اور بھول چوک سے بھی انسانوں کی جان اور معاشرتی امن و سکون کی حفاظت کا ایک طاقتور عامل ہے۔ سہون اور غلطی سے سرزد ہونے والا ہر گناہ توبہ کے ذریعے معاف ہو جاتا ہے، لیکن اگر کوئی بھولے سے اور نادانستگی میں کسی انسان کو قتل کر دے یا انسانی بدن کے کسی عضو کو نقصان پہنچا بیٹھے تو اس کی دیت ہے، اور یہ حقوق العباد میں سے ہے جنہیں ادا کیے بغیر توبہ قبول نہیں ہوتی۔ دیت کے مسائل نہایت تفصیلی ہیں جنہیں بیان کرنے کی اس مختصر مقالے میں گنجائش نہیں، لیکن ہم یہاں مثال کے طور پر چند مسائل کا ذکر کر کے اسلام کی نظر میں انسانی جان کے احترام کی اہمیت جان سکتے ہیں۔ مثلاً چند چیزیں ایسی ہیں جن کی دیت اتنی ہی ہے جتنی ایک انسان کو قتل کرنے کی دیت ہوتی ہے۔ مکمل دیت 1000 مثقال سونا یا 100 اونٹ یا 200 گائیں ہیں۔ اگر کوئی کسی مسلمان کے کان پر مارے اور اس کی وجہ سے وہ شخص بہرا ہو جائے تو مارنے والے کو مکمل دیت کی آدھی دیت ادا کرنی چاہیے، اور کسی کے دونوں کانوں پر مارے اور دونوں کو بہرا کر دے تو اسے مکمل دیت ادا کرنی چاہیے۔ حد یہ کہ اگر والدین یا اساتذہ اپنے بچے یا شاگرد کو اس قدر زد و کوب کریں کہ ان پر اس کی دیت واجب ہو جائے تو یہ سخت گناہ ہے۔ اگر کوئی کسی دوسرے کے منہ پر تماچا مارے اور اس کے نتیجے میں تماچا کھانے والے کا چہرہ سرخ ہو جائے تو مارنے والے پر 1.5 مثقال سونا یا اس کی قیمت کے برابر دیت کی ادائیگی واجب ہوگی۔ اگر اس کا چہرہ نیلا پڑ جائے تو 3 مثقال، اور اگر سیاہ پڑ جائے تو 6 مثقال یا اس کی برابر قیمت اس کی دیت ہے۔ اگر چہرے کے سوا جسم کے کسی اور حصے پر مارے جس کی وجہ سے وہ حصہ سرخ، نیلا یا سیاہ پڑ جائے تو چہرے کے بارے میں جس دیت کو بیان کیا گیا ہے مارنے والے پر اس کی نفس دیت ادا کرنا اور اس شخص کو راضی کرنا ضروری ہوگا۔ اسلام انسان کو اس قدر احترام دیتا ہے کہ اگر انسان منعقد شدہ نطفے کی صورت میں بھی ہو تو اسے ساقط کرنا گناہ کبیرہ ہے۔ بچہ جس مرحلے میں بھی سخت کیا جائے، اسلام نے اس کی مناسبت سے دیت کا تعین کیا ہے۔ فقہائے عظام فرماتے ہیں کہ اگر انسان کوئی ایسا عمل انجام دے جس کی وجہ سے حاملہ عورت کا بچہ ضائع ہو جائے، اور اگر ضائع ہونے والا بچہ ابھی صرف نطفہ تھا تو اس کی دیت 20 مثقال سکہ دار سونا ہے، اور اگر منجمد خون ہو تو اس کی دیت 40 مثقال، اور اگر گوشت کے لوتھڑے کی صورت میں ہو تو اس کی دیت 60 مثقال، اور اگر وہ ہڈیوں کے بننے کے مرحلے تک پہنچ گیا ہو تو اس کی دیت 80 مثقال، اور اگر اس پر گوشت چڑھ گیا ہو تو 100 مثقال، اور اگر اس میں روح آ چکی ہو تو اگر وہ لڑکا ہو تو اس کی دیت 1000 مثقال، اور اگر لڑکی ہو تو اس کی دیت 500 مثقال ہوگی۔ فقہا یہ بھی فرماتے ہیں کہ اگر کوئی کسی حاملہ عورت کو قتل کر دے تو اسے عورت اور اس بچے کی دیت بھی دینا پڑے گی جو اس عورت کے شکم میں تھا۔ اگر اس عورت کے شکم میں 2 یا 2 سے زیادہ بچے ہوں تو اسی مناسبت سے ضائع کرنے والے پر ان کی دیت واجب ہوگی، لیکن اگر حاملہ عورت خود ہی بچے کو ضائع کرے تو اس سے بچے کے ورثاء کو اس کی دیت ادا کرنی چاہیے، اور اس دیت میں خود اس کا کوئی حصہ نہیں ہوگا۔ قتل عمدن کی صورت میں قاتل پر دیت کے ساتھ ساتھ کفارہ جمع بھی واجب ہے، یعنی اسے چاہیے کہ غلام آزاد کرنے کے ساتھ ساتھ مسلسل 2 ماہ روزے بھی رکھے اور 60 مسکینوں کو کھانا بھی کھلائے، اور اگر چند لوگوں نے مل کر کسی ایک شخص کو قتل کیا ہو تو ان سب پر کفارہ واجب ہے۔ اور یہ روایت ہے تحریر الوسیلہ جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 597، 598 اور 606 پر۔ ان سخت احکام میں سے ہر
حکم انسانی قتل اور انسانی جان کو نقصان پہنچانے کے گناہ کی سنگینی کو واضح کرتا ہے، لہٰذا مسلمانوں کو چاہیے کہ اس عمل سے شدت کے ساتھ پرہیز کریں، کیونکہ ان ظاہری سزاؤں کا مستجب بننے اور دنیاوی رسوائی کا مستحق قرار پانے کے علاوہ اس عمل کے نتیجے میں معنوی رسوائی بھی ان کا مقدر بنے گی۔ مکافات عمل میں قتل کی مکافات بھی شامل ہے، جو بہت جلد قاتل کو اپنی لپیٹ میں لے لیتی ہے۔ مناسب ہوگا کہ اس حوالے سے موجود سینکڑوں مثالوں میں سے یہاں صرف 2 مثالیں سامعین کی خدمت میں پیش کر دی جائیں۔ نمبر 1، علامہ مجلسی علیہ الرحمہ نے لکھا ہے کہ اصفہان کے نوائی جنگل میں ایک شخص نے ایک مسلمان کو قتل کر دیا، پھر اپنے گناہ پر پردہ ڈالنے کے لیے مقتول کی لاش ایک کنویں میں پھینک دی۔ مقتول کا کتا اس کنویں کے پاس آتا ہے اور اس کے اطراف کی مٹی کنویں میں ڈالنے لگتا ہے، اور جو ہی قاتل کو دیکھتا ہے اس کی جانب لپکتا ہے اور زور زور سے بھونکنے لگتا ہے۔ کتے کے بار بار یہ عمل دہرانے سے مقتول کے ورثاء کو تشویش ہوئی۔ ان لوگوں نے اس کنویں میں تلاش کیا تو انہیں وہاں مقتول کی لاش مل گئی۔ اس کے بعد انہیں اس شخص کے بارے میں شک ہوا جس کی جانب کتا بار بار لپکتا تھا۔ اس شخص کو گرفتار کر کے عدالت میں پیش کیا گیا اور بالآخر اب اس نے اپنے جرم کا اقرار کر لیا۔ یہ روایت بحار الانوار جلد نمبر 62 صفحہ نمبر 60 پر ہے۔ وہ شخص رسوا ہوا اور اس کے جرم کی سزا دی گئی۔ نمبر 2، ایک ظالم و بے رحم سردار ایک دن ایک نیک دل شہزادے کے یہاں دعوت پر اس کے دسترخوان پر بیٹھا تھا۔ اتفاق سے اس دسترخوان پر 2 بھنے ہوئے تیتر رکھے گئے۔ جو ہی اس سردار کی نگاہ ان تیتروں پر پڑی، یہ انہیں دیکھ کر ہنسنے لگا۔ شہزادے نے جب اس سے اس بے موقع قہقہے کی وجہ پوچھی تو سردار نے جواب دیا کہ ایک روز جنگل میں مجھے ایک تاجر ملا، میں نے اسے پکڑا، اس کا مال و اسباب لوٹا اور اسے قتل کرنے کا ارادہ کیا۔ وہ تاجر میرا ارادہ بھانپ گیا۔ اسی اثنا میں اس تاجر کی نگاہ ایک پہاڑی پتھر پر بیٹھے ہوئے 2 تیتروں پر پڑی۔ تاجر نے ان تیتروں کو مخاطب کر کے کہا، اے تیتروں، گواہ رہنا کہ یہ شخص میرا قاتل ہے۔ آج جب دسترخوان پر مجھے یہ 2 تیتر بھنے ہوئے نظر آئے تو مجھے اس تاجر کی بے وقوفی یاد آ گئی کہ وہ جن تیتروں کو اپنے قتل کا گواہ بنا رہا تھا وہ خود ذبح ہو کر ہماری خوراک بن رہے ہیں اور اب گواہی دینے کے لیے زندہ نہیں رہے ہیں۔ نیک دل شہزادے نے اس ظالم سردار سے کہا، اتفاقاً تیتروں نے گواہی دے دی ہے۔ پھر اس نے اسی وقت حکم دیا کہ اس سردار کی گردن اڑا دی جائے، اور یوں آخرکار اس ظالم کو اپنے جرم کی سزا بھگتنی پڑی۔ اور یہ روایت حیات الحیوان میں موجود ہے۔ صفحہ نمبر 86 ہے۔ عنوان ہے پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ائمہ علیہ السلام کے اقوال میں انسانی قتل کا گناہ۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جب کبھی مسلمانوں میں سے 2 افراد ناحق ایک دوسرے کے خلاف تلوار نکال لیں اور اس مٹ بھیڑ کے دوران ان میں سے کوئی ایک مارا جائے تو یہ دونوں افراد جہنمی ہوں گے۔ اس موقع پر موجود افراد میں سے ایک نے سوال کیا، اے اللہ کے رسول، مقتول کیوں جہنمی ہوگا؟ حضرت نے جواب دیا کہ کیونکہ وہ بھی قتل کا ارادہ رکھتا تھا۔ اور یہ روایت وسائل شیعہ جلد نمبر 11 صفحہ نمبر 113۔ لیکن اس کا ارادہ پورا نہ ہو سکا اور وہ خود مارا گیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی کا ارشاد ہے کہ آپ نے فرمایا، جو شخص کسی مومن کو قتل کرنے میں کسی قاتل کی مدد کرے، چاہے یہ مدد ایک لفظ کہہ کر ہی کیوں نہ کی گئی ہو، تو ایسا شخص روز قیامت خدا سے اس حال میں ملاقات کرے گا کہ اس کی پیشانی پر تحریر ہوگا کہ یہ خدا کی رحمت سے مایوس ہے۔ اور یہ روایت ہے کنز الاعمال حدیث نمبر 39895۔ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہی فرمایا کہ خدا کے نزدیک مومن کا قتل دنیا کی بربادی سے زیادہ بڑی بری بات ہے۔ اور یہ بھی روایت کنز الاعمال حدیث نمبر 39880۔ امام محمد باقر علیہ السلام نے فرمایا کہ جو شخص کسی مومن کو عمدن قتل کرتا ہے تو خداوند عالم مقتول کے تمام گناہ اس قاتل کے نامہ اعمال میں لکھ دیتا ہے۔ یہ روایت وسائل شیعہ جلد نمبر 19 صفحہ نمبر 7 پر۔ امام جعفر صادق علیہ السلام کا قول ہے، جس شخص نے کسی مومن کو قتل کیا ہو، جب اس شخص کی موت کا وقت آتا ہے تو اس سے کہا جاتا ہے کہ اسلام کے سوا جس دین پر چاہو مرو،
چاہو تو یہودی، چاہو تو عیسائی اور چاہو تو مجوسی۔ اور یہ روایت ہے ثواب الاعمال و عقاب الاعمال، صفحہ نمبر 235۔ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے، قیامت کے روز سب سے پہلے اس شخص کا محاسبہ ہوگا جس نے کسی انسان کا خون بہایا ہوگا۔ آدم کے بیٹوں حابیل اور قابیل کو لایا جائے گا اور ان کے بارے میں فیصلہ ہوگا، اور حابیل کو قتل کرنے کے جرم میں قابیل کے خلاف فیصلہ دیا جائے گا۔ اس کے بعد زمانے کی ترتیب کے لحاظ سے دوسرے افراد کو لایا جائے گا اور ان کا محاسبہ ہوگا، یہاں تک کہ کوئی ایک بھی باقی نہ رہے گا۔ ہر مقتول اپنے قاتل کو میدان میں لائے گا۔ اس موقع پر مقتول کا چہرہ اپنے خون سے رنگین ہوگا اور وہ لوگوں سے کہہ رہا ہوگا کہ اس شخص نے مجھے قتل کیا، اور خداوند عالم قاتل سے کہے گا کیا تو نے اس شخص کو قتل کیا ہے؟ اور اس وقت قاتل میں اتنی طاقت نہ ہوگی کہ وہ اپنا معاملہ خدا سے پوشیدہ رکھ سکے۔ اور یہ روایت بھی ثواب الاعمال و عقاب الاعمال، صفحہ نمبر 234 پر ہے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا، دوزخ میں ایک وادی ہے، اگر کوئی شخص تمام انسانوں کو قتل کر دے تو یہ وادی اس کا ٹھکانہ ہوگی، اور اگر کسی نے ایک انسان کو بھی قتل کیا ہوگا تو اسے بھی اسی وادی میں ڈالا جائے گا۔ اور یہ روایت ہے میزان الحکمہ، جلد نمبر 8، صفحہ نمبر 39۔ نیز آپ علیہ السلام ہی کا ارشاد ہے کہ خداوند عالم نے حضرت موسیٰ بن عمران کو وحی کی کہ بنی اسرائیل سے کہو کہ انسانوں کو قتل کرنے سے پرہیز کریں، کیونکہ جو شخص کسی مومن کو ناحق قتل کرے گا تو خداوند عالم اسے آتش دوزخ میں 100 مرتبہ اس طرح قتل کرے گا جس طرح اس نے اس انسان کو قتل کیا ہوگا۔ اور یہ روایت ہے اختصاص شیخ مفید کی، صفحہ نمبر 235 پر۔ ابو سعید خضروی نقل کرتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بتایا گیا کہ ایک مسلمان قتل ہوا ہے، لیکن یہ معلوم نہیں کہ اس کا قاتل کون ہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غیظ میں آ گئے اور اسی وقت لوگوں کو مسجد میں طلب کیا، ممبر پر تشریف لے گئے اور حمد و ثناء الہی کے بعد فرمایا، مسلمان کا قتل ہونا ہے، مسلمان کا قتل ہونا اور کسی کو اس کے قاتل کا پتہ نہیں۔ اس خدا کی قسم جس کے اختیار میں میری جان ہے، جب بھی آسمانوں اور زمین کے رہنے والوں نے کسی مومن کے قتل پر اتفاق کیا یا اس پر اظہار رضامندی کی ہے تو خداوند عالم نے ان سب کو آتش جہنم میں ڈالا ہے۔ خدا کی قسم جو کوئی بھی ظلم کرتے ہوئے کسی شخص کو ایک تازیانہ مارے گا تو روز قیامت آتش جہنم کے درمیان ویسے ہی تازیانے سے اسے پیٹا جائے گا۔ اور یہ روایت بہار الانوار جلد نمبر 104 صفحہ نمبر 384 پر۔ انسانی قتل کے گناہ کی سنگینی کو بیان کرنے والی سینکڑوں روایات میں سے منتخب کردہ مذکورہ روایات میں سے ہر روایت انسانی قتل کو سخت اور دردناک سزاؤں کی وجہ بننے والا گناہ قرار دیتی ہے اور مسلمانوں کو اس خطرناک عمل کے ارتکاب سے باز رہنے کی تلقین کرتی ہے۔ صفحہ نمبر ہے 88، عنوان ہے انسانی قتل میں تعاون کا گناہ۔ جس طرح انسان کو قتل کرنا ایک بہت بڑا گناہ ہے، اسی طرح کسی انسان کے قتل میں تعاون کرنا بھی سخت اور بڑے گناہوں میں سے ہے، چاہے یہ گناہ براہ راست نہ بھی کیا گیا ہو، انتہائی معمولی اور خفی ہی کیوں نہ ہو، چاہے مدد کرنے والے نے صرف ایک لفظ کے ذریعے ہی مدد کی ہو، تب بھی ایسا شخص شریک جرم اور اعوان الظلم سمجھا جائے گا۔ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ائمہ معصومین علیہ السلام کی متعدد روایات اس مسئلے پر تاکید کرتی ہیں کہ آیات قرآنی بھی اس نقطے پر گواہی دیتی ہیں۔ مثلاً ارشاد الہی ہے سورہ مائدہ کی آیت نمبر 2 میں، اور گناہ اور ظلم و ستم میں ایک دوسرے سے تعاون نہ کرو۔ اس حوالے سے پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ائمہ اہل بیت علیہ السلام کے چند اقوال پیش خدمت ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اگر مشرق میں کسی شخص کا قتل ہو اور مغرب میں رہنے والا کوئی شخص اس قتل پر راضی ہو تو یہ شخص بھی قاتل کی مانند ہے اور مقتول کے خون میں شریک ہے۔ یہ روایت بہار الانوار جلد نمبر 104 صفحہ نمبر 384۔ امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا، قیامت کے دن ایک شخص کو ایک دوسرے شخص کے پاس لائیں گے، پہلا شخص دوسرے شخص کو خون سے رنگین کرے گا
جب دوسرا شخص اس سے خون آلود ہونے کی وجہ پوچھے گا تو وہ جواب دے گا کہ تم نے فلاں دن میرے بارے میں فلاں کلمہ کہا تھا جس کی وجہ سے میرا خون بہایا گیا تھا، آج تم اس کا جواب دو۔ اور یہ روایت ہے ثواب الاعمال از شیخ صدوق، صفحہ نمبر 634۔ امام محمد باقر علیہ السلام نے فرمایا، رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بتایا گیا کہ مسجد میں ایک مقتول کا جنازہ رکھا ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اٹھے اور پیدل اس مسجد کی جانب تشریف لے گئے۔ لوگوں کو پتہ چلا تو سب اس مسجد میں جمع ہو گئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لوگوں سے پوچھا کہ اس شخص کو کس نے قتل کیا؟ لوگوں نے جواب دیا، اے اللہ کے رسول، ہمیں پتہ نہیں۔ حضرت نے فرمایا، کیا یہ مناسب بات ہے کہ کسی مسلمان مقتول کا جنازہ مسلمانوں کے درمیان موجود ہو اور وہ اس بات سے بے خبر ہوں کہ اسے کس نے قتل کیا؟ اس خدا کی قسم جس نے مجھے اپنی نبوت کے لیے برحق معبود کیا ہے، اگر آسمانوں اور زمین کے رہنے والے تمام لوگ کسی مسلمان کا خون بہانے میں شریک ہوں یا اس عمل پر راضی ہوں تو خداوند عالم ان سب کو منہ کے بل آتش جہنم میں پھینک دے گا۔ اور یہ روایت ثواب الاعمال از شیخ صدوق، صفحہ نمبر 637۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی کا ارشاد ہے کہ قیامت کے دن ایک انسان کو لے کے آئیں گے جس نے دنیا میں کسی کا خون نہیں بہایا ہوگا، پھر اسے خون سے بھرا ہوا ایک چھوٹا سا برتن دیں گے اور اس سے کہیں گے کہ یہ فلاں مقتول کے خون میں تمہارا حصہ ہے۔ وہ عرض کرے گا، بار الہ تو جانتا ہے میں نے پوری زندگی کسی کا خون نہیں بہایا۔ خداوند عالم فرمائے گا، ہاں درست ہے، لیکن تو نے فلاں شخص کی ایک بات سنی اور اسے دوسروں سے نقل کیا، یہ بات دوسروں تک پہنچی، یہاں تک کہ وہ بات اس زمانے کے ظالم حکمران کو بتائی گئی اور اس ظالم حکمران نے اس شخص کو قتل کر دیا، لہٰذا تو نے اس مقتول کا خون بہانے میں اتنا حصہ لیا ہے۔ اور یہ روایت محاسن برقی، صفحہ نمبر 104، بحار الانوار جلد نمبر 104 اور صفحہ نمبر 383 پر۔ ہم اس امید کے ساتھ کہ اس موضوع پر اپنی گفتگو تمام کرتے ہیں کہ یہ آیات اور روایات اور دل ہلا دینے والے کلمات ہم سب کے لیے باعث انتباہ ہیں، اور ہم سختی کے ساتھ اس بات کا خیال کریں گے کہ کبھی کہیں کسی بے گناہ کا خون بہانے میں شریک نہ ہوں، جس کی سزا انتہائی شدید ہے، اور خدائے رحمان کے خاص بندے ہر قسم کی خوریزی سے شدت کے ساتھ پرہیز کرتے ہیں۔ اس گفتگو کو امیر المومنین حضرت علی علیہ السلام کے ایک انتباہی حدیث پر ختم کرتے ہیں کہ مولا کی خدمت میں 3 افراد کو لایا گیا اور بتایا گیا، ان میں سے ایک نے ایک شخص کو پکڑا اور اس کی نگرانی کرتا رہا، اور دوسرا آیا اور اس نے اسے قتل کر دیا، اور تیسرا یہ سب کچھ دیکھتا رہا اور انہیں روکنے کی کوشش نہیں کی۔ حضرت علی علیہ السلام نے فیصلہ سنایا کہ جس شخص نے مقتول کی نگرانی کی اسے قید کر دیا جائے، یہاں تک کہ قید ہی میں اس کی موت واقع ہو، قتل کرنے والے شخص کو سولی پر چڑھا دیا جائے، اور جس شخص نے اس پورے واقعے کو دیکھا اس کا تماشائی بنا رہا اور اس کا سدباب نہیں کیا، سلائی پھیر کر اس کی آنکھیں اندھی کر دی جائیں۔ اور یہ روایت موجود ہے بحار الانوار جلد نمبر 14 صفحہ نمبر 386 پر۔ 7ویں خصوصیت اپنے اختتام کو پہنچی، انشاءاللہ کہ 8ویں خصوصیت بیان کریں گے۔ صفحہ نمبر 91 ہے اور 8ویں خصوصیت بیان کی جاتی ہے۔ عنوان ہے ناجائز صنفی تعلقات سے سخت اجتناب۔ قرآن مجید سورہ فرقان میں بیان ہونے والی خدا کی ممتاز اور خاص بندوں کی 12 خصوصیات میں سے 8ویں خصوصیت کے بارے میں فرماتا ہے۔ سورہ فرقان کی آیت نمبر 68 میں بیان ہوتا ہے، اور وہ زنا بھی نہیں کرتے، اور جو کوئی ایسا عمل انجام دے گا اور اس کی بہت سخت سزا پائے گا۔ اس آیت میں خدا کے صالح اور نیکوکار بندوں کی ایک انتہائی اہم فضیلت بیان کی گئی ہے۔ یہ اہم فضیلت عفت اور پاک دامنی کی حفاظت اور ہر قسم کے ناجائز صنفی تعلقات سے شدت کے ساتھ اجتناب ہے، کیونکہ عفت کے منافی عمل زنا ہے، بے عفتی کی ایک انتہائی گھناؤنی صورت ہے۔ یہ بات ہمیشہ پیش نظر رکھنی چاہیے کہ صحت مند اور سالم معاشرے کا ایک عامل عفت اور پاک دامنی اور عزت و ناموس کے بارے میں غیرت کا اصول ہے، جس کی غیر معمولی اہمیت کے تمام ائمہ
انبیاء اور صاحبان عقل اور دانش قائل ہیں۔ یہ اصول انسانی برادری اور مردوں اور عورتوں کے درمیان جائز اور معقول تعلقات کو تقویت پہنچاتا ہے اور بہت سی معاشرتی اور گھریلو خرابیوں، گمراہیوں اور بدبختیوں سے تحفظ کے لیے ایک مضبوط ڈھال ہے۔ زنا جو گھناؤنا ترین جنسی گناہ ہے، اس کے بہت سے شرمناک اور تباہ کن اثرات ہیں، اور جو خاندانوں کی ٹوٹ پھوٹ، فتنہ اور فساد، خودکشی، منشیات کا عادی ہو جانا، کثافت قلبی اور بہت سے بڑے بڑے جرائم کی بنیاد بنتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ قرآن کریم نے اس برے عمل کے قریب جانے تک سے منع کیا ہے اور واضح الفاظ میں بیان کیا۔ سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 32 میں، اور دیکھو زنا کے قریب بھی نہ جانا کہ یہ بدکاری اور بہت برا راستہ ہے۔ اس آیت میں یہ نہیں کہا گیا کہ زنا کرنا، بلکہ یہ آیت کہتی ہے کہ اس شرمناک اور قبیح عمل کے قریب بھی نہ جانا۔ اس تعبیر سے یہ بات ظاہر ہوتی ہے کہ اکثر اوقات انسان ایسے مقدمات کے نتیجے میں زنا میں مبتلا ہوتا ہے جو اسے تدریجاً اس عمل سے قریب لے جاتے ہیں۔ لہٰذا انسان کو چاہیے کہ ان مقدمات سے بھی سختی کے ساتھ پرہیز کرے۔ نظر بازی، عریانی، پردے کی طرف سے بے توجہی، ہیجان انگیز فلمیں دیکھنا، گمراہ کن لٹریچر کا مطالعہ اور بے راہ روی کا باعث بننے والی موسیقی اور گانوں کا سننا، وہ باتیں ہیں جن میں سے ہر ایک جنسی گمراہی اور زنا کے ارتکاب کی وجہ بن سکتا ہے اور انسان کو بے راہ روی کی جانب لے جا سکتا ہے۔ زنا اسلام کی نظر میں بہت بڑا گناہ ہے، لہٰذا اس میں اسے انجام دینے والے کے لیے سخت سزا مقرر کی گئی ہے۔ اگر محرم عورتوں کے ساتھ زنا کیا جائے یا زنائے محصنہ یعنی شادی شدہ مرد یا شادی شدہ عورت زنا کا ارتکاب کریں تو اسے سنسار کرنے یا سزائے موت دینے کا حکم ہے، اور اگر زنائے غیر محصنہ ہو تو پہلی مرتبہ ارتکاب کی صورت میں قاضی کے حکم سے زنا کرنے والے کو 100 کوڑے مارے جائیں گے۔ دوسری مرتبہ ارتکاب پر اس پر یہی حد جاری کی جائے گی، لیکن تیسری یا چوتھی مرتبہ اس جرم کے ارتکاب پر اس کے لیے سزائے موت کا حکم جاری کیا جائے گا۔ بعض مواقع پر زنا کرنے والے کو تازیانے بھی مارے جائیں گے اور سنسار بھی کیا جائے گا، جیسے زنائے محصنہ کرنے والے بوڑھے مرد یا بوڑھی عورت کو، اور یہ روایت ہے تحریر الوسیلہ جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 463۔ ارتکاب زنا پر یہ سخت دنیاوی سزائیں اس گناہ کی شدت اور اس کے انتہائی برے اور تباہ کن اثرات کی جانب اشارہ ہیں۔ اسلام جو ایک مقدس آئین ہے اور سالم و صحت مند معاشرے اور ایک پرسکون گھریلو زندگی کا خواہش مند ہے، وہ ان سخت سزاؤں کے ذریعے ہر قسم کی جنسی گمراہی اور گناہ کی روک تھام چاہتا ہے، نیز یہ بھی چاہتا ہے کہ معاشرے کی عفت و پاک دامنی کو اس پر نقب لگانے والوں سے محفوظ رکھا جائے۔ قرآن مجید کی متعدد آیات میں زنا کے مرتکب افراد کے لیے شدید سزاؤں کا ذکر کیا گیا ہے۔ مثلاً سورہ نور کی آیت نمبر 2 میں ارشاد باری تعالیٰ ہوتا ہے، زناکار عورت اور زناکار مرد دونوں کو 100 کوڑے لگائے جائیں، اور خبردار خدا کے دین کے معاملے میں کسی مروت کا شکار نہ ہو جانا اگر تمہارا ایمان اللہ اور روز آخرت پر ہے۔ اور اس سزا کے وقت مومنین کی ایک جماعت کو اس کا مشاہدہ کرنا چاہیے۔ اس آیت میں 3 ایسے نکات کی جانب اشارہ کیا گیا ہے جن میں سے ہر ایک زنا کے اس سخت گناہ کے خلاف اسلام کے شدید موقف کی نشاندہی کرتا ہے۔ پہلا نقطہ یہ ہے کہ زنا کے مرتکب مرد اور عورت کو 100 کوڑے لگائے جائیں۔ دوسرا نقطہ یہ ہے کہ اس حکم پر عمل درآمد کے موقع پر ان سے کسی قسم کی نرمی اور ہمدردی نہ کی جائے اور ان کے بارے میں قانون الہی کو 2 ٹوک انداز میں جاری کیا جائے۔ تیسرا نقطہ یہ ہے کہ یہ حکم الہی برسر عام جاری کیا جائے اور اس موقع پر کچھ لوگ موجود ہوں جو مجرموں کو کوڑے کھاتے ہوئے دیکھیں، تاکہ ایک طرف تو زناکار اچھی طرح اس سزا کا مزہ چکھے اور دوسری طرف تماشائیوں کو بھی عبرت ہو اور اس گناہ کے ارتکاب سے باز رہیں۔ صفحہ نمبر 93 عنوان ہے جنسی آلودگی سے پرہیز اور محفوظ رہنے کے راستے۔ یہاں سورہ فرقان کی جس آیت پر گفتگو ہو رہی ہے
اس میں عفت اور پاک دامنی کی حفاظت اور جنسی گمراہی اور آلودگی بالخصوص زنا سے پرہیز کو خدا کے خاص و ممتاز بندوں کی ایک صفت بتایا گیا ہے۔ نیز دوسری متعدد آیات میں بھی، جن میں سے ہم نے یہاں صرف 2 کے بیان پر اکتفا کیا ہے، اس بڑے گناہ کے ارتکاب کی ممانعت کی گئی ہے۔ لہٰذا سوال یہ ہے کہ اب ہم کون سے طریقے اختیار کریں کہ جس کے نتیجے میں ہمارا معاشرہ اس قبیح عمل کا مرتکب نہ ہو اور اس سے محفوظ رہے۔ اس سوال کا جواب یہ ہے کہ اس گناہ سے اجتناب اور اس کی روک تھام کے مجموعی طور پر 2 راستے ہیں، ایک نظری راستہ اور دوسرا عملی راستہ۔ پہلا راستہ، جسے ہم نے نظری راستے کا نام دیا ہے، اس کے بارے میں عرض ہے کہ اس گناہ کی شدت اور سنگینی کی طرف متوجہ رہا جائے اور جنسی گمراہی کی قباحت اور اس کے شرمناک آثار کے بارے میں ذہن کو حاضر رکھا جائے۔ اس طرح عقل تجربے کی مدد کے ہمراہ ہم سے کہے گی کہ اگر جنسی گمراہی بالخصوص زنا ہمارے معاشرے میں رائج ہو جائے، جیسا کہ پست مغربی تمدن میں دیکھا جا رہا ہے اور لرزہ طاری کر دینے والے اعداد و شمار اس کے گواہ ہیں، تو یہ بات بہت سی برائیوں اور تباہیوں کا موجب ہو جائے گا، کیونکہ عفت اور پاک دامنی کے منافی یہ عمل ایک طرف تو طرح طرح کے امراض مثلاً ایڈز کی لاعلاج مہلک بیماری کا باعث ہوا ہے، دوسری طرف اس نے وہاں کی نئی نسل کو گھر بسانے اور عائلی زندگی اپنانے سے دور رکھا ہے اور اس میں بے نظمی اور عزم اور ہمت میں کمی کا باعث بنا ہے۔ عائلی زندگی گزارنے والوں اور رشتہ ازواج کی بنیاد رکھنے والوں کو یہ بات ذہن نشین رکھنی چاہیے کہ گھر سے باہر جنسی تعلق کا قیام محبت بھری عائلی زندگی میں بحران اور بد اعتمادی کی وجہ بنتا ہے اور اس کا آخری نتیجہ میاں بیوی کے درمیان طلاق اور خاندان کی تقسیم کی صورت میں برآمد ہوتا ہے۔ ایک اور پہلو یہ ہے کہ زنا ناجائز بچوں کی ولادت کا باعث ہے، جس کی وجہ سے وہ تعلق جو بچوں اور والدین کے درمیان قائم ہونا چاہیے وہ قائم نہیں ہو پاتا اور نتیجے کے طور پر افراد معاشرے کا باہمی تعلق، جس کی بنیاد اہل خانہ کے باہمی تعلقات پر استوار ہوتی ہے، متزلزل ہو جاتا ہے اور معاشرہ زوال اور انحطاط کی طرف چل پڑتا ہے۔ زنا کے عام ہو جانے کا ایک اور برا اثر یہ ہے کہ یہ عمل لوگوں کے ازواجی زندگی سے دور ہونے کا باعث بن جاتا ہے اور اس کے نتیجے میں شادی کے نیک اور مثبت اثرات جیسے روحانی سکون اور صحیح اور فطری راستے سے جنسی خواہش کی تسکین، روحانی انس، زندگی کے کاموں میں باہمی تعاون، اچھے بچوں کی تربیت اور دوسرے اچھے معاشرتی اثرات مرتب ہونے کے بجائے گمراہی اور اس کے تباہ کن اثرات سامنے آتے ہیں۔ اس مسئلے پر غور و فکر انسان کو اس برے عمل سے دور رکھے گا اور بڑی حد تک اسے جنسی گمراہی میں مبتلا ہونے، بالخصوص پاک دامنی کے منافی عمل یعنی زنا کے ارتکاب سے باز رکھے گا، کیونکہ کوئی بھی عقل مند آدمی ایسے عمل کا مرتکب نہیں ہوگا جو ایسی تباہ کن جسمانی اور روحانی اثرات کا باعث ہو اور جس کے لیے اسے ایسے بھیانک نتائج برآمد ہوں۔ دوسرا راستہ جو عملی راستہ ہے، اس کے بارے میں عرض ہے کہ یہ راستہ ہم سے کہتا ہے کہ ہمیں بے عفتی اور جنسی گمراہی کے عوامل اور اسباب سے آگاہ ہونا چاہیے اور اس سے چھٹکارے کے راستے جاننا چاہیے اور منصوبہ بندی کے ذریعے اس سے اجتناب کرنا چاہیے۔ اس حوالے سے سب سے پہلے یہ ضروری ہے کہ اپنی نیت کو سالم اور پاک رکھیں تاکہ ہمارا فیصلہ بھی پاک اور سالم ہو۔ امام جعفر صادق علیہ السلام سے منقول ہے، ایک حدیث میں بیان ہوا کہ ایک مرتبہ گفتگو کرتے ہوئے حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنے حواریوں سے فرمایا، موسیٰ اپنے اصحاب سے کہتے تھے کہ زنا نہ کرنا، لیکن میں تم سے کہتا ہوں کہ زنا کا خیال بھی دل میں نہ لانا۔ اس کے بعد انہوں نے یہ مثال پیش کی کہ اگر کوئی شخص ایک خوبصورت نقاشی سے مزین کمرے میں آگ جلائے تو اس کا آگ کا دھواں اس کمرے کو دھواں آلود اور سیاہ کر دے گا، اگرچہ آگ اس کمرے کو جلا کر راکھ نہیں کر رہی۔ زنا کا خیال اسی دھوئیں کی مانند ہے جو انسان کے معنوی چہرے کو بدنما کر دیتا ہے، اگرچہ یہ چہرہ ختم نہیں ہوا ہوتا۔ اور یہ روایت ہے سفینۃ الحجار جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 56 میں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ بی بی مریم سلام اللہ علیہا کی عفت، غیرت اور پاکیزگی کا عالم یہ تھا کہ جب ان کے فرزند حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت ہوئی تو ایک طرف تو آپ انتہائی خوش تھیں
اور دوسری طرف یہ سوچتے ہوئے کہ کہیں نادان لوگ ان کی پاک دامنی پر انگلیاں نہ اٹھائیں، مضطرب اور سخت پریشان تھیں، لہٰذا انہوں نے کہا کہ اے کاش میں اس سے پہلے ہی مر گئی ہوتی اور بالکل فراموش کر دی گئی ہوتی۔ سورہ مریم کی آیت نمبر 23 میں بیان ہوا یہ مغربی دنیا جس کی اکثریت حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے دین کی پیروی کا دعویٰ کرتی ہے اور جس میں دن بدن بے راہ روی اور آوارگی بڑھ رہی ہے، در حقیقت حضرت عیسیٰ اور ان کی والدہ بی بی مریم کے دین اور آئین سے دور ترین لوگ ہیں۔ ان کی گستاخی اس حد تک جا پہنچی ہے کہ وہ بی بی مریم کی تصویر کے طور پر ایک بدحجاب اور نیم عریاں عورت کی تصویر شائع کرتے ہیں۔ یہ ایسی گستاخی اور شرمناک اہانت ہے جو یقیناً بی بی مریم کی پاک روح کو آزردہ کرتی ہوگی۔ وہ آج اس صورتحال کو دیکھ کر فرماتی ہوں گی کہ کاش میں دنیا میں نہ آئی ہوتی اور بالکل بھلا دی گئی ہوتی اور مجھے اس قسم کی تصاویر اور مجسموں کی صورت میں پیش نہ کیا گیا ہوتا اور ایسی بیہودہ تصویر کے ذریعے جس کا مجھ سے دور کا بھی واسطہ نہیں، میری عفت کا مذاق نہ اڑایا گیا ہوتا۔ بہرحال فکر کی پاکیزگی کے مرحلے کے بعد ان عوامل اور اسباب کو پہچاننا اور ان سے چھٹکارا حاصل کرنا چاہیے جو انسان کو جنسی گمراہی کے ہولناک گڑھے کے کنارے لے جاتے ہیں۔ ان میں سے چند عوامل یہ ہیں: نمبر 1، لوگوں کے سامنے بے حجابی یا حجاب سے بے پرواہی کے ساتھ آنا، کیونکہ یہ چیز جنسی شہوت کی آگ کو بھڑکاتی ہے اور جنسی آلودگی کا موجب ہوتی ہے۔ نمبر دو نگاہوں کو کنٹرول کرنا اور وسوسہ پیدا کرنے والی نگاہوں سے اجتناب نہ کرنا۔ نمبر 3، گمراہ کن فلموں اور شہوت انگیز مناظر دیکھنا اور مردوں اور عورتوں کا باہم مخلوط ہونا۔ نمبر 4، بری باتیں سکھانے والی کتابوں کا مطالعہ کرنا۔ نمبر 5، ہیجان انگیز تصاویر دیکھنا۔ نمبر 6، حرام غذاؤں کا استعمال اور پرخوری۔ نمبر 7، برے دوستوں کی صحبت۔ نمبر 8، شادی جو جنسی خواہش کی تسکین اور جنسی گمراہی سے نجات میں مؤثر کردار کی حامل ہے، اس میں بلا وجہ تاخیر کرنا۔ ایک موقع پر پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جوانوں سے خطاب کرتے ہوئے فرمایا، اے جوانوں کے گروہ، تم میں سے جو کوئی شادی کر سکتا ہے اسے چاہیے کہ شادی کرے، کیونکہ شادی کی وجہ سے انسان دوسروں کی ناموس کی طرف سے نگاہیں نیچی کر لیتا ہے اور اپنے دامن کو بے عفتی کی آلودگی سے بچا لیتا ہے، اور جو کوئی شادی نہیں کر سکتا اسے چاہیے کہ روزہ رکھے۔ یہ روایت ہے اصول کافی جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 79 پر۔ اپنے اندر حیا، عفت، حمیت اور اپنے ناموس کے بارے میں غیرت جیسی صفات پیدا کرنا بھی انسان کو جنسی گمراہیوں اور زنا سے باز رکھنے والی طاقتور عوامل میں سے ہے۔ اس بارے میں امیر المومنین حضرت علی علیہ السلام فرماتے ہیں، غیرت مند انسان کسی صورت زنا نہیں کرتا۔ نہج البلاغہ کلمات قصار 305۔ نیز آپ نے ہی فرمایا کہ انسان کتنا ہی پاک دامن ہوتا ہے جتنی اس میں غیرت ہوتی ہے، اور یہ روایت غرر الحکم میں۔ صفحہ نمبر 97 ہے اور عنوان ہے بے عفتی کے خلاف پیغمبر اسلام کا شدید موقف۔ پیغمبر اسلام معاشرے کی عفت اور ناموس کی حفاظت کے سلسلے میں انتہائی حساس تھے۔ آپ نے بارہا فرمایا کہ میرے باپ ابراہیم بہت غیرت مند تھے اور ان میں سے زیادہ غیرت مند ہوں، اور میں ان سے زیادہ غیرت مند ہوں۔ خداوند عالم بے غیرت انسان کی ناک خاک پر رگڑ دیتا ہے۔ یہ روایت ہے بحار الانوار جلد نمبر 102 صفحہ نمبر 293۔ اس حوالے سے 2 قصے ملاحظہ فرمائیے۔ نمبر 1، مروان بن حکم کا باپ اور حضرت عثمان کا چچا حکم بن ابی عاص مہاجر مسلمان ہونے کے باوجود دوسروں کی عزت و ناموس پر بری نظر رکھتا تھا۔ ایک روز اس نے مدینے میں پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھر کے دروازے سے حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھر میں جھانکا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس گھناونے عمل کی خبر ہو گئی اور آپ اس قدر ناراض ہوئے کہ آپ نے ایک کمان اٹھا لی تاکہ اس کے ذریعے اسے تیر کا نشانہ قرار دیں، لیکن وہ بھاگ کھڑا ہوا اور چھپ گیا، اور یہ روایت ہے سفینۃ المحار جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 293۔
ایک دوسری روایت کے مطابق حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خمیدہ سر کی ایک لاٹھی جس کی نوک تیز تھی اٹھائی اور اس کے پیچھے دوڑے اور وہ سر پر دوڑا اور حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پہنچ سے نکل گیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اگر وہ میرے ہاتھ آ جاتا تو اس کی آنکھیں نکال لیتا۔ اس کے بعد آپ نے حکم دیا کہ حکم اور اس کے بیٹے مروان کو جلا وطن کر کے طائف بھیج دیا جائے۔ یہ دونوں پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں اور پھر اس کے بعد حضرت عمر اور حضرت ابوبکر کے ادوار خلافت میں جلا وطنی کی زندگی بسر کرتے رہے، لیکن حضرت عثمان کے دور خلافت میں حضرت عثمان کی وساطت سے مدینہ لوٹ آئے۔ حضرت عثمان پر مسلمانوں نے جو اعتراضات کیے ان میں سے ایک شدید اعتراض یہ تھا کہ آپ نے لوگوں کو واپس کیوں بلایا جنہیں پیغمبر اسلام نے جلا وطن کیا تھا، اور یہ روایت ہے الغدیر جلد نمبر 8 صفحہ نمبر 243، اسد الغابہ جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 33۔ نمبر 2، امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خبر ملی کہ حیت اور ماتا نامی دو افراد مدینے میں فضول اور بیہودہ باتیں کرتے پھرتے ہیں اور عورتوں کی خوبصورتی کے تذکرہ کر کے اور لوگوں کو بیہودہ لطیفے سنا کر معاشرے میں عفت و پاک دامنی کے ماحول کو نقصان پہنچانے کی وجہ بن رہے ہیں۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں بلایا اور انہیں سرزنش کرنے کے بعد مدینے سے چند فرسخ کے فاصلے پر العرایا نامی مقام پر جلا وطن کر دیا۔ انہیں کھانے پینے کی اشیاء اور ضروریات زندگی کی خریداری کے لیے صرف جمعے کے دن مدینے آنے کی اجازت تھی، اس کے بعد وہ پھر العرایا میں واپس چلے جاتے تھے، اور یہ روایت ہے بہار الانوار جلد نمبر 22 صفحہ نمبر 88۔ اس طرح حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں تنبیہ کی اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سخت موقف سے دوسروں کو یہ سبق ملا کہ وہ عفت و پاک دامنی کی حفاظت کر کے افراد معاشرہ کو جنسی گمراہی سے محفوظ رکھیں۔ 8ویں صفت بھی اپنے اختتام کو پہنچی۔ انشاءاللہ کہ اگلی ریکارڈنگ میں 9ویں صفت بیان کی جائے گی۔